السلام علیکم اسٹوڈینٹس، چلتے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 8 کی طرف، جو کہ ہے ہنر دولت ہے، یعنی ہنر دولت ہے۔ کوئی بھی انسان اگر ہنر حاصل کر لے گا تو وہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ اسی طرح سے یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے جہاں سے ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور اپنے شہر میں آ کے جو اس کو کام اچھا لگتا ہے اپنے بچے کو سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو چلتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ ہکڑے کوٹ میں ایک بیوہ رہندی ہئی کھیس ہکڑو پٹ ہو۔ ان سوچیو ت پانجے پٹ کے کو ہنر سکھارجے۔ وہ سوچے ہو پانجے پٹ کے وٹھی شہر آئی۔ شہر میں ایک وادی کے ڈٹھائیں جے واہولی ساں کاٹ جا چوڈا پئی لاٹا۔ ایک گاؤں میں ایک بیوہ رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنے بیٹے کو ہنر سکھایا جائے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو لے کر شہر آئی، اور شہر میں آتے ہی اس نے ایک بڑھئی کو دیکھا جو کہ واہولے سے اپنی لکڑی کو چکنا کر رہا تھا۔ کاٹ کے ہن اہڑو تا لسو کرے چھڈیو جو ان تا ماکوڑی با ترکی تھی وئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کو اس نے اتنا چکنا کر لیا ہے کہ اگر اس پہ سے چینٹی بھی چلے تو وہ پھسل جائے۔ مائی ایہو لکاؤ ڈسے سمجھے وئی ت ہی تکو وڈو کاریگر تو سڏجي۔ سو ہو پانجي پٽ کے ان وادي وٽ وٺي آئی ۽ ان کے چيائين ت بھلائي کري ان کے ہنر سکھار۔ جب اس عورت نے دیکھا تو کہا کہ یہ کوئی بڑا ہی کاریگر معلوم ہوتا ہے جو اتنی صفائی کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس چلی آئی اپنے بچے کو لے کر اور کہا کہ بھائی میرے ساتھ ایک رحم کرو، ایک بھلائی کرو کہ میرے بچے کو ہنر سکھا دو۔ وادی ان کے چيو ت منهنجو هڪ شرط آهي ۽ رات جو چھوڪري کي ان کوٺيءَ ۾ بند ڪندس، جيڪڏهن صبح تائين چھوڪرو جيئرو هوندو ت پوءِ آئون کيس شاگرد ڪندس۔ بڑھئی جو تھا اس نے کہا کہ اس عورت سے کہ میری ایک شرط ہے کہ میں رات کو لڑکے کو اس کوٹری میں بند کروں گا، اگر یہ صبح تک زندہ رہا تو میں اس کو اپنا ہنر سکھا دوں گا۔ مائی با اللہ جو آسرو کرے پٹ کے وادی جے حوالے کयो۔ وادی چھوکریء کي ان کوٹيءَ ۾ بند کرے ڇڏيو۔ عورت نے اللہ کا آسرا کر کے اس بڑھئی کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، اور بڑھئی نے بچے کو ایک جو بند کوٹھی تھی اس کے اندر بند کر دیا۔ یہ کوٹھی اہڑی ہئی جو ان میں رات جو ڈاڈو صحیح پوندو ہو۔ یہ جو کمرہ تھا، یہ جو روم تھا، ایسا تھا کہ اس کے اندر رات میں بہت سردی ہوتی تھی۔ صحیح کھان بچن لائے کوٹھیءَ میں کو به بندوبست کونا ہو۔ ائين تھوڑی دیر محض تھی تا چھوڪري کي اچي صحیح ورايو، اور اس سے سردی سے بچنے کا یہاں کوئی بھی بندوبست نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ لڑکے کو سردی لگنا شروع ہو گئی۔ چھوڪري صحیح کھان بچن لائے ڏاڍي کوشش کئی پر صحیح گھٽ نہ ٿيو۔ لڑکا جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کافی کوشش کرنے لگا، لیکن سردی بڑھتی ہی چلی گئی۔ کوٹھی جے وچ تے ایک وڏ ٿڙ پيو هو۔ هو سڄي رات ٿڙ کي اٿلائيندو پٿلائيندو رهيو، اُئين هنن جو جسم گرم رهيو۔ کوٹھی کے بیچ کے ہی اندر جو لکڑی کا بھوسا تھا وہ بہت سارا پڑا ہوا تھا، تو اس لڑکے نے کیا کیا کہ اس بھوسے کو اٹھانا اور پھینکنا شروع کر دیا، جس طرح سے اس کا جسم گرم رہا۔ صبح جو جین ای وادی کوٹھی کھولے تو چھوکرو جیئرو ڈٹھائیں۔ جب بڑھئی نے صبح ہوتے ہی کوٹھی کھولی تو دیکھا کہ لڑکا تو زندہ ہے۔ پر ان کے پانچوں شاگرد گئے آئے ہیں، پانچوں سمورو ہنر ان کے سکھا رہے ہیں۔ اس کو اپنا شاگرد بنا لیا لڑکے کو، اور اپنا تمام ہنر سکھا دیا۔ چھوکرے جڈیں ہنر سکھے ورتو تڈیں وادی کھیس موکل ڏني ت پڃا ہاڻي وئين سکھيو گزار۔ جب لڑکے کو ہنر سکھا دیا تو بڑھئی نے کہا کہ جاؤ اب تم اپنی زندگی اپنی طریقے سے گزارو۔ چھوکرو ہلندو ہلندو ہڪڙي رڻ ۾ پهتو، اتي اُٺ جا هڏ پيل ڏٺائين، هو به اوزار کڏي پنهنجو هنر آزمائڻ لڳو۔ انهن هڏن مان هن پاءُ ڏيڍ چاور ٺاهيا۔ اهي چاور هڙ ۾ ٻڌي وری اتي هليو۔ لڑکا چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہاں اونٹ کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے اوزار نکالے اور اپنا ہنر آزمانے لگا، اور اس طرح سے اس نے اس ہڈی سے 1.5 پاؤ چاول تیار کر لیے اور ان چاولوں کو تھیلے میں بھرا اور چل دیا۔ ہلندو ہلندو اچے ایک بادشاہی میں پہتو، اتي جي شہزادي اعلان ڪرايو هو ته جنهن جو هنر ان کي پسند ايندو
उन्हीअ सां हू शादी कंदो। पर वहाँ की जो बादशाहत थी वहाँ पर पहुँचा तो शहज़ादी ने ऐलान कराया हुआ था कि जिसका हुनर उसे पसंद आएगा वो उससे शादी करेगी। त पोइ जो समूरो सामान ज़ब्त करे खेसि ग़ुलाम बणाईंदसि और अगर जिसका हुनर उसको पसंद नहीं आएगा तो वो उसको ग़ुलाम बना लेगी। शहज़ादी जी बानी उहो समूरो हाल उन्हीअ छोकिरे खे ॿुधायो। छोकिरी हड़ मां चांवर कढी बानीअ खे ॾिना ऐं चयाईं त हीउ चांवर मूंखे रधी मोकिलियो। शहज़ादी की जो ग़ुलाम थी उसने सारा अहवाल लड़के को बताया। लड़के ने वो चावल निकाल के अपने थैले से दिए और कहा जाओ जाके इसको पकाओ। बानी उहे चांवर शहज़ादी खे आणे ॾिना। शहज़ादी पंहिंजे महिमान लाइ खाधो पाण तैयार कंदी हुई। जो उसकी मुलाजमा थी शहज़ादी की, उसने जाकर शहज़ादी को ये दिए और कहा मैं वो सब मिलकर आपस में मेहमान के लिए खाना तैयार करने लगी। सो वह चावल बहू पाण रधण लगी तो उसने वो चावल भी पकाने लगी। पर उहे असली चांवर त हुआ कोन जो रधजनि, लेकिन वो असली चावल तो थे नहीं जो पकते। शहज़ादी चावल के गलाइण जा वड़ा हेला किया। शहज़ादी ने उसको गलाने की बहुत कोशिश की पर चांवर रधजनि ई न। नेठ शहज़ादी छोकिरीअ खे घुरायो ऐं हुनखे पहुचाईं त ही कहिड़ा चांवर आहिनि। आखिरकार शहज़ादी ने लड़के को बुलाया और पूछा कि कौन से चावल हैं जेके रजनि ही नथा। इन ते छोकिरे शहज़ादी खे सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई। इस पर शहज़ादी को सारी बात लड़के ने बताई। शहज़ादी खे छोकिरी जो हुनर पसंदि आयो ऐं पोइ ॿिन्हीअ जी धूमधाम सां शादी थी। शहज़ादी को छोकिरे का हुनर पसंद आ गया और इनकी आपस में धूमधाम से शादी हो गई। छोकिरे पंहिंजी माउ खे बि घुराए वरितो ऐं सभी खुश गुजारने लगा। लड़के ने अपनी माँ को भी वहीं बुला लिया और इस तरह वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। सियाणनि सच चयो आहे त हुनर दौलत आहे। हुनर जी दौलत जंहिं बा माण्हू वटि हूंदी उहे किॾे बा भुख न मरंदो। इसीलिए बुजुर्गों ने सच कहा है कि हुनर दौलत है, क्योंकि हुनर की दौलत जिस इंसान के पास होगी वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। उम्मीद है ट्रांसलेशन आपकी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।